بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے، اور آج کے سیشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے کہ فرد کی اصلاح یا معاشرے کی اصلاح، یعنی ترجیح کسے حاصل ہے۔ تو چونکہ ہمارا جو معیار ہے، پیمانہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، اور اس سے پہلے پھر قرآن پاک جو ایک ترتیب موجود ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تفہیم جو ہوتی ہے، فہم، تعبیر، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو، سنت کو، حدیث کو سمجھنے میں علماء میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ علمی اختلاف ہے، اور یہ فطری بات ہے، قدرتی۔ اس کو آپ کسی طرح بھی اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، یعنی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی عالم ہے، کوئی محدث ہے، مفسر ہے، کوئی علم کلام کا ماہر ہے، تو وہ اپنی تحقیق، اپنی زندگی جو اس نے گزاری ہوتی ہے، تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ کوئی اپنی بات بھی بیان کر سکے، جو اس نے انڈرسٹینڈ کیا، جو سمجھا، تو وہ اپنی بات بیان کرتا ہے۔ اور یہیں سے اختلاف کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اختلاف، ابھی میں راستے میں ایک دوست مجھے جرمنی سے میسج بھیج رہے تھے، تو میں نے پھر ان کو ایک جواب میں نے بھیجا۔ ان کا تو میسج تھوڑا سا لمبا تھا، اور وہاں پر وہ پوسٹ پی ایچ ڈی کے لیے گئے ہوئے ہیں باہر۔ ویسے وہ انقرہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اپنا محقق ہیں۔ انہوں نے جو میسج مجھے بھیجا، اس کے جواب میں نے اتنا سا ان کو جواب دیا کہ میرا احساس ہے کہ ہمیں تنوع اور تخصص یہ آگے لے کر جا سکتا ہے دنیا میں۔ تنوع اور تخصص، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے لے کر جاتی ہیں۔ تنوع سے آپ سمجھتے ہیں، یعنی ویریشن آف تھاٹ، جس کو میں کہتا ہوں اختلاف۔ تنوع یہ ہوتا ہے مختلف قسم کے، آپ لوگ بیٹھیں، آپ کی شکلیں، صورتیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، عادات، سوچ، فکر، سب جدا جدا ہے نا۔ تو یہ تنوع ہے۔ اور تخصص ہوتا ہے کسی خاص اسپیشلائزیشن، اسپیشلٹی۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو، یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو، کہ اختلاف رہے گا۔ آپ اختلاف کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ جبر اختیار کیا جاتا ہے، وہ معاشرے مر جاتے ہیں، وہ معاشرے بجھ جاتے ہیں۔ معاشرے جہاں پر اختلاف کو زبردستی، جبر سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اپنی بات کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں پر پھر ایسی صورت بن جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، ابھی آج ہمارا تیسرا سیشن ہے، تو میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک اپنی جو سوچ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں، جو میں نے عرصہ گزر گیا، سالہ سال بیت گئے، قرآن پڑھتے، سمجھتے، سمجھاتے، درس قرآن دیتے، اور میری جو کمپنی ہے، جو لوگ ہیں، وہ بھی ایسے ہیں کہ جو متنوع قسم کے ہیں، بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل تشیع، اور جو کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور ان کو، بلکہ ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں کہ جن کو کسی مسلک سے غرض کوئی نہیں ہے، کسی مشرب سے، کسی فرقے سے، وہ بس عام سادہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کا شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، بس وہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دین کی سمجھ ان کا اصل مطمع نظر ان کا ہوتا ہے۔ تو میں ابھی درس بھی دے کر آ رہا ہوں 3 سے 4 بجے تک، اس میں سارے ہمارے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، خواتین، مرد حضرات، کہ جو مسلک سے، فرقوں سے بالا تر لوگ ہیں، بس وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آتے ہیں کہ چلیں ہم قرآن پاک سمجھیں۔ پہلی بات جو قرآن سے ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ قرآن پاک فرد کو ایڈریس کرتا ہے، فرد کو ایڈریس کرتا ہے۔ معاشرہ فرد سے ہی بنتا ہے، یعنی فرد کی اگر تعمیر ہوگی تو اداروں میں بھی انقلاب آتا ہے، سماج بھی بدلتا ہے، معاشرہ بھی بدلتا ہے، اور فرد کا انقلاب ہی در حقیقت ہر جگہ پر تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی جو بعثت کے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس بھی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن پاک میں کئی مقام پہ، سورۃ البقرہ میں پہلے، دوسرے پارے میں، اور کئی جگہوں پہ بیان کیا گیا، سورۃ آل عمران میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ بھی ہے، پیوریفیکیشن آف مائنڈ، ون سیلف جس کو ہم کہتے ہیں سیلف، اس کی پاکیزگی اور طہارت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں سے، نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مکۃ المکرمہ میں 13 سال آپ کا عرصہ بنتا ہے اور 10 سال آپ کا مدینۃ المنورہ میں بنتا ہے، اور غزوہ بدر تک 313 لوگ تیار ہوئے، ٹھیک ہے جی، 313 کی تعداد ہمارے سے۔ پھر بعد میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ، پھر وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، وہ بعد میں۔ لیکن پہلے افراد پر آپ نے محنت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کے اخلاق کو بہتر کیا، ان کو سنوارا، ان کے اندر سے جو ایک، میں کہتا ہوں کہ جو رد عمل تھا نا، ریٹیلیشن، اس کو نکال دیا، عمل کو داخل کر دیا۔ ریٹیلیشن، رد عمل، یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے جواب میں ایک کام کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ جینونیس کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں، اس کو ہی اصل سمجھ کر کہ یہ کام ہے جو مجھے کرنا ہے۔ موسم بدلتے رہیں، حالات بدلتے رہیں، مشکل آسانی کچھ بھی آتی جائے، آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا، یہ عمل ہوتا ہے۔ رد عمل یہ ہوتا ہے، ریٹیلیشن، ری ایکشن، یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کے جواب میں ایک کام کر دیا، وہ جذبات میں آ کر کیا، غصے میں آ کر کیا، غضب میں کیا، آپ نے بہرحال رد عمل میں وہ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی تربیت، یہ بنیادی نقطہ ہے جو قرآن پاک بھی جس پر فوکس کرتا ہے اور ہماری توجہ دلاتا ہے، اس لیے کہ فرد ہی سے پھر آگے تبدیلی رونما معاشرے میں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور بات جو میں سوچتا ہوں اکثر، کہ جو نجات ہے، سالویشن ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی نجات، اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نجات انفرادی ہوتی ہے، گروہی نہیں ہوتی، جماعتی نہیں ہوتی، مسلکی نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ کسی بھی مسلک، جماعت، کسی بھی گروہ کے ٹائٹل سے انسان کو نجات نہیں ملتی۔ انسان کو نجات ملتی ہے انفرادی، یعنی انڈیویجولی جو آپ کا کریکٹر ہے، کردار ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دیں۔ قرآن پاک نے قوم یہود کا ذکر کیا۔ اب قوم یہود، قرآن پاک اس بات کو بیان کرتے وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ صرف یہودی اور نصرانی جو ان سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کے، قرآن نے کہا کہ یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں ان کے، کہ وہ کہتے ہیں جی صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اب یہ قرآن نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر آپ مطالعہ کریں یہود کی تاریخ کا، وہ کریکٹر میں، کردار میں اتنے بگڑ چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ کردار اور اخلاق کو چھوڑو، یہ تو ثانوی اس کی حیثیت ہے، دوسرا نمبر ہے اس کا، پہلا نمبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آپ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم مومن ہیں، ان پر ایمان لائیں، تو یہ ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے وہ جو یہود کا ٹائٹل تھا نا، جیوز کا، وہ ٹائٹل ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ اسی طرح سورۃ المائدہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم باشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے بھئی پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے بھائی، اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو، اتنے پسندیدہ ہو۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ نجات جو ان سی ہے وہ بھی انفرادی ہے، آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اب میں یہ کہوں کل قیامت کے دن یا اللہ میں تھا تو برائی کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال میں ایک گروہ سے میرا تعلق تھا جو مسلمان کہلاتے تھے یا مومن اپنے آپ کو کہتے تھے، تو یہ نقطہ بھی قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو فرد ہے، انڈیویجول ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ اور یہ بات میں نے یعنی گزشتہ ہمارے جو 2 کلاسز ہوئی، سیشن ہوئے، ان میں بھی میں نے ضمناً اس بات کو میں نے بیان کیا کہ ذاتی طور پر اپنے کردار کو سنوارنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو نجات بھی اگر ہم دیکھیں یہ بھی انفرادی ہے، یعنی مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہے،
اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنانا ہے۔ میں خود کو مومن کہتا ہوں، خود کو مسلمان کہتا ہوں، میرے عمل سے اگر وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی تو میں کیسا مسلمان ہوں، کیسا مومن ہوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کہتا ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن مجھے رسول اللہ کی زندگی کی جھلک چاہیے نا اپنی زندگی میں۔ تو پھر حقیقت یہی ہے کہ پھر میں سچا محب ہوں، سچا چاہنے والا ہوں میں، کہ میں رسول اللہ کا متبع بھی ہوں، پیروکار بھی ہوں، آپ سے محبت بھی کرتا ہوں۔ تو نجات یاد رکھیے کہ یہ دنیا میں بھی انفرادی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انفرادی ہوتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ آپ جامع نعیمیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن آپ کو پڑھنا کچھ نہیں آتا۔ ہمارے دور حدیث میں ہم پڑھتے تھے جب، تو چند دو چار لڑکوں کے علاوہ تو کوئی توجہ ہی نہیں کرتا تھا نا، وہ سارے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آئے ہوتے تھے، دور حدیث کی سند ان کو مل جائے، وہ اس مقصد کے لیے آتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اس سند کو لے کر دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، میں جامعہ نعیمیہ سے پڑھ کر آیا ہوں، تو وہ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ سیکھا کیا، پڑھا کیا ہے تم نے، حاصل وہاں سے کیا کیا، تمہیں عربی کتنی آتی ہے، فلسفہ کتنا آتا ہے، فقہ پہ تمہارا کتنا عبور ہے، اصول الفقہ کو کتنا جانتے، وہ تو اس پر بات کریں گے نا۔ آپ کہیں نہیں جی میں تو اتنے بڑے جامعہ سے پڑھ کر میں، دیکھیں یہ میرے پاس سند ہے۔ تو وہ دنیا میں بھی نجات جون سی ہے آپ کی ترقی، وہ بھی آپ کی انفرادی بن جاتی ہے، انڈیویجول بن جاتی ہے آپ کی، اور اسی طرح آخرت میں بھی یہی تصور ہے۔ تو ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، قرآن مجید نے اس لیے اسی بات پر زور دیا ہے کہ فرد وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، ایک شخص اپنے کردار کو بہتر کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ اب اس کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں جن پر انسان پھر توجہ کرتا ہے۔ یقین کیجئے جب انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے نا، اپنے نفس کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور جس ہم ایمان کی بات کرتے ہیں وہ ایمان اپنے اندر اتارتا ہے، جس یقین کی بات کرتے ہیں اپنے اندر اس کو اتارتا ہے، تو یہ اتنی بڑی دولت ہے، پھر اس کا کردار، اس کا اخلاق خود بخود اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کے ایک دو مقام ہیں جو میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے ایک بطور دلیل میں رکھ دوں۔ سورۃ الرعد ہے اور آیت نمبر اس کی 11 ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ آیت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یہ ہم نے میٹرک میں بھی یہ شعر یاد کیا تھا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی بدلنے کا۔ اصل یہ چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ اب دیکھیں ہماری جو سائیکی ہے نا مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہم سے بچھڑ گئی، وہ کون سی نعمت ہے؟ غلبہ، اقتدار، عزت کی زندگی۔ دنیا پہ حکومت کی ہے نا ہم نے مسلمانوں نے، کتنے 100 سال ہم نے دنیا پہ حکومت کی ہے ہم نے۔ اب یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی خدا کی۔ اچھا، یہ ایک نعمت اور انعام ہے، اجر ہے، یہ در حقیقت صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا تھا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن وہ جو فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر ہے نا، کہ پہلے خود کو مستحق ثابت کرو اور پھر اس نعمت کے پیچھے بھاگو، وہ چیز ہم میں نہ رہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود کو بدلو، تو جب بدلو گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس تبدیلی میں تمہارے ساتھ شامل ہوگا۔ ایک اور مقام پر دیکھیے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا اس نعمت کو اللہ متغیر نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا، علی قوم، جو کسی قوم پر اللہ نے کر رکھی ہوتی، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جب وہ خود کو نہ بدلیں، جب وہ خود کو تبدیل کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی ان سے چھین لیتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع آپ پڑھیے، اس پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم یہود کے بارے میں کہا کہ تمہیں ہم نے پٹوایا، تمہیں سزا دلوائی کسی قوم کے ذریعے سے، پھر اللہ نے کہا کہ تم واپس پلٹ آئے تو پھر ہم بھی پلٹ آئے، یعنی تم ٹھیک ہو گئے تو پھر ہم نے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تمہارے اسی اعمال کا نتیجہ، رزلٹ ہم نے تم کو دیا، اور جب تم بگڑے رہے تو پھر تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملی۔ اب مسلمانوں کی بھی یہ نفسیات ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایگزام میں فیل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر، آپ بجائے اس کے کہ استاد کا شکوہ کریں یا اس پر الزام لگائیں یا بات کریں یا بورڈ پر آپ چڑھ دوڑیں، اس کے بجائے آپ اپنے احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار
آخر میں یہ چیز کیوں نہ حاصل کر پایا؟ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، اور اسی آگے ہی صورت میں جا کر اللہ پاک نے یہ کہا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ ندی نالے چلتے ہیں تو ان پر ایک جھاگ سی جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ کہا کہ جو یہ جھاگ ہے یہ تو ہو جاتی ضائع، اور جو اس میں لوگوں کی منفعت کے لیے چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فلسفہ بھی، یہ بات بھی سمجھا دی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا پہ تمہارا اقتدار رہے، تمہاری حکومت رہے، تم باقی رہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ تم انسانیت کے لیے منفعت بخش بن جاؤ، انسانیت کو نفع دینے والے تم بن جاؤ۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جسے جب دنیا میں ہم پریکٹیکیلٹی میں دیکھتے ہیں، عملیت میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ قومیں آج بھی دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں جو لوگوں کے لیے منفعت بخش بن گئی، تعلیم کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ویلفیئر کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے، وہ اپنے اداروں میں، اپنے کاموں میں آپ کو بہتر نظر آئیں۔ قرآن پاک نے یہ بات یاد رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنا کائناتی، ایک یونیورسل اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جو اس پر پورا اترے گا اس کو دنیا میں یہ کچھ ملے گا۔ آخرت کا معاملہ دوسرا ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے آخرت کا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار اس کا قائم کر دیا، اب اس معیار پر مسلمان پورا اتریں گے تو پھر ہی دنیا میں غلبہ اور اقتدار نصیب ہوگا۔ لیکن اس کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سفر انسان کے واحد شخص سے شروع ہوتا ہے، فرد سے شروع ہوتا ہے۔ آپ یورپ کی بات کرتے ہیں، میں چونکہ وہاں پر رہ کر آیا تو کئی چیزیں میری آبزرویشن کی ہیں، یعنی مجھے اس کا ایک ایکسپوجر حاصل ہے جو آپ لوگوں کو شاید حاصل نہ ہو اگر آپ نہیں گئے۔ وہاں پر ایک ایک فرد پر محنت کی جاتی ہے، یعنی اس کو لٹریچر مہیا کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، تعلیمی مسئلہ ہے، اس کی ذات کا مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ، ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک شخص کے مسئلے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر نفسیاتی مسئلے ہوں تو سائیکالوجسٹ مہیا کیے جاتے ہیں، جسمانی مسئلے ہوں تو اس کو ڈاکٹر دیے جاتے ہیں، اگر اس کا علم کا، تعلیم کا معاملہ ہے تو اس کو اچھے ٹیچر، اساتذہ دیے جاتے ہیں، کلاسیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس بات کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو وہ دنیا داری کے حساب سے وہ اپنے لوگوں کی انفرادی طور پر تربیت کرتے ہیں۔ اتنا لٹریچر دیا جاتا ہے، اتنا لٹریچر دیا جاتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ٹرینوں میں، ادھر ادھر آپ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطالعہ جاری ہوتا ہے، بچے ہیں تو ان کے پاس بھی، بڑے ہیں تو ان کے پاس بھی۔ تو وہ اپنے طریقے سے جو دنیاوی طریقہ جو انہوں نے سمجھا، جو بہتر راستہ انہوں نے خیال کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر محنت نہیں کرتے، اپنی ذات پر محنت نہیں کرتے۔ ہم ایک ایسی بڑی عمارت خوابوں کی تعمیر کرتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم ایک ایسے انقلاب کی شکل تشکیل دیتے ہیں، ایسی انقلابی صورت بناتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اگر 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم دنیا کو بدل کر رکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو گزشتہ درس میں، سیشن میں شاید بیان نہیں کی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرو، تناکحو تناسلو کے الفاظ آتے ہیں نا حدیث میں، کہ بھئی اپنا نکاح کرو، نسل کو بڑھاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت زیادہ کثرت میں ہو۔ لیکن مجھے یہ آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ظالموں پر فخر کر سکتے ہیں؟ جاہلوں پر، ان پڑھ لوگوں پر، بے عقل لوگوں پر، ناسمجھ لوگوں پر، بے عمل نافرمان لوگوں پر فخر کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، نسل کو بڑھاؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم تعلیم میں، کردار میں، اخلاق میں تمہیں اچھا ایک مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن میں تم پر فخر کروں کہ یہ ہے میری امت۔ اب آپ دیکھیے گھر میں آپ کے 2-3 بچے ہوتے ہیں نا، جو بچہ اچھا ہو نا، پوزیشن والا، اب وہ مہمانوں کے سامنے لاتے ہیں، ان کو ملواتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے جی، اس نے ٹاپ کیا ہے جی، یہ پہلی کلاس سے لے کر آخر تک یہ ٹاپ کرتا آیا ہے میرا بیٹا۔ جو بچہ ذرا کمزور ہو پیچھے، اس کا کوئی تعارف بھی نہیں کرواتا کہ ہاں یار یہ کیا تعارف میں اس کا کرواؤں، بس یہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ ابہام اور مبہم الفاظ کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی میرا ہی بچہ ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ یہ تعارف ہم کرواتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تناکحو تناسلو کہ بھئی نکاح کرو، نسل کو بڑھاؤ، تو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ کیسے تصور کیا جائے گا کہ ہم جیسی امت پر وہ فخر کریں گے؟ تو اس لیے
یہ جو بڑے بڑے محل ہم تعمیر کرتے ہیں انقلاب کے، تحریک کے، تبدیلیوں کے، یہ کبھی نہیں رونما ہوں گے، کبھی وقوع پذیر نہیں ہوں گے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. یہ اس وقت تبدیلی آتی ہے کہ جب آپ ایک ایک فرد پر محنت کرتے ہیں، جب آپ اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، مثبت اور تعمیری طریقے سے اپنی اصلاح کرتے ہیں. آپ کو معاشرہ، آپ کا سماج، آپ کا تعلیمی نظام، آپ کا یہ سارے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں، انفرادی طور پر آگے لے کر جاتے ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیے قرآن پاک کا اسلوب اتنا کمال کا ہے اور اتنا خوبصورت ہے. قرآن یہ بتا دیتا ہے کہ بھئی تم نعمت کے پیچھے نہ بھاگو، اپنے آپ کو نعمت کا حقدار بناؤ. وہ نعمت خود تمہاری جھولی میں، تمہاری گود میں خود آ گرے گی نعمت، تمہیں پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. اب مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے جی، اقامت دین کا کام ہم نے. آپ جی کیجئے اقامت دین. اقامت دین پھر ہوتی کیا ہے؟ وہ ایک خاص قسم کا کلٹ بن جاتا ہے، گروہ بن جاتا ہے، ایک فرقہ بن جاتا ہے. وہ اقامت دین میں پھر لگا رہتا ہے، پورا معاشرہ بے پرواہ ہوتا ہے اس سے. معاشرے کو غرض ہی کوئی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ غرض اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگوں کو انوالو نہیں کیا جاتا، اور یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ ہم اس نے اپنی ایک جماعت بنا کر شاید معاشرے کو بدل دیں گے. یہ آپ پورا معاشرہ قبول کریں نا. آپ ایک خاص قسم کا گروہ کیوں قبول کرتے اس کو بناتے ہیں؟ پورے معاشرے کو قبول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ نے کوئی ایک جماعت تو نہیں بنائی نا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہو. آپ نے تو پوری جماعت جو مسلمانوں کی تھی اس پر آپ نے کہا نا، ہم اگر پاکستان میں رہتے تو پاکستان کی پوری جماعت، پورے مسلمان وہ ہماری جماعت کا حصہ ہیں. ہم علیحدہ اپنا ایک گروہ بنا کر پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اب ہم یہ کام کریں گے، نافذ کریں گے. وہ کہاں سے نافذ ہوگا؟ آپ اندازہ کیجئے 75 سال بیتنے کو ہیں. اسلامائزیشن اب تو خیر نام اتنا زیادہ نہیں لیا جاتا نفاذ شریعت کا اور نفاذ اسلام کا. جب ہم جوان تھے تو بہت زیادہ نام لیا جاتا تھا. تحریک نظام مصطفیٰ تھے، کتنی جماعتیں، کوئی مصطفی انقلاب ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. کیا ہوا؟ اصل بات یہی ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، فرد پر محنت کریں اور بات آگے لے کر چلیں اور نا امید نہ ہوں. ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا ایک خاص پروگرام رکھتا ہوں، جب مجھے اس پروگرام میں کامیابی نہیں ہوتی تو میرا اختتام یہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جی یہ قوم ہی اس قابل نہیں ہے، بات ہی ختم ہوگی. چلو آپ نے یہ باتیں بھی سنی ہوں گی نا لوگوں سے، کہتے ہیں جی یہ قوم ہی اس اہل نہیں ہے کہ ان کو اتنا اچھا لیڈر ملتا، ان کو اتنا اچھا قائد ملتا، اتنا اچھا رہنما ملتا. آپ نے یہ سنی ہوں گی بات. او بھائی کیوں؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے قوم کی تربیت اور تعلیم اور فرد پر محنت کرنے کے بجائے آپ نے خاص ایک کلٹ، ایک گروہ، ایک جماعت بنا کر آپ نے اس کو قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی. آپ نے چاہا میری جو منشا، میری رضا ہے، میری جو سوچ ہے، میں اس کو لوگوں پر امپوز کر دوں، ڈومینیٹ کر دوں. اس طرح تو معاشرے نہیں بدلا کرتے. یہ ہے وہ بات جو ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ ہے. قرآن پاک فرد کی اصلاح کی بات کرتا ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے آپ سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں. والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر کون ہے؟ کہ جو جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاتا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ مہاجر ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ اصل ہمیں اس کو پیدا کرنے کی اور اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک اہم جو نقطہ ہے آج کا، جو خاص طور پر چونکہ میں وہ باتیں سوچ کر آتا ہوں کہ جو آپ کے کام آنے والی ہو براہ راست، ڈائریکٹلی. بہت سی باتیں جو آپ جانتے ہیں، الحمدللہ آپ خود عالم فاضل لوگ ہیں اور روزانہ آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں، فقہ کی کلاس ہے، اصول الفقہ، حدیث کی کلاس ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بہت سی باتیں جو آپ کو معلوم ہیں. لیکن میں جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، گوش گزار کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں کہ جو آپ اس تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ معاشرے میں جائیں تو آپ کی ذہنی جو ایک درجہ اور ایک لیول ہے آپ کا، وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ معاشرے کے جو ڈائنامکس جس کو ہم کہتے ہیں، تبدیلیاں ہیں، ان کو آپ سمجھ سکیں کہ معاشرے کس طرف جا رہے ہیں، سماج کیسے بدل رہے ہیں اور جدید دور کے تقاضے کیا ہیں.
اور جو آپ کی براہ راست اصلاح کی طرف جو باتیں ہیں میں اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ پوائنٹس میں لاتا ہوں۔ باقی باتیں تو اگر میں قرآن کی آیات یہاں پہ کوٹ کرنا شروع کروں تو وہ ماشاءاللہ آپ کو مجھ سے پہلے پتہ ہے، احادیث کو بیان کروں وہ جو سیاہ ستہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ کتنی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ ایک دو باتیں ہیں جو ہمیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ذرا توجہ کیجئے، آپ تو ماشاءاللہ دین سے محبت کرنے والے ہیں اور ایک خاص ماحول میں آپ رہتے ہیں۔ دنیا میں الحاد، ایتھیزم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ نوجوان طبقہ مذہب سے بیزار ہے، مذہب سے دور ہو رہا ہے، خدا کا انکار، نعوذ باللہ، رسول کا انکار، ہر چیز، آخرت کا، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو تضحیق بھی کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے نا کہ وکیلوں کے ایک یونین ہے، انجمن ہے، وہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی نوجوان نے گستاخی کی، سائبر کرائم سے مقدمہ کر دیا۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کیرن آرمسٹرانگ کو پڑھیں، ان کی جو کتاب ہے، خاتون کی کتاب ہے انگلینڈ کی، اس نے لکھا ہے یہ بات کہ اسپین کے زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی ایک تحریک چلی تھی۔ لوگوں نے اس میں یعنی لوگوں کو مار دیا گیا، قتل کیا گیا کہ یہ گستاخ ہے، لیکن گستاخی ختم نہ ہو سکی تھی۔ وہ ایک لوگوں میں مزید نفرت اور تعصب کو پھیلایا اور لوگ مزید گستاخ بنتے چلے گئے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ مقدمہ دائر کر دیں سائبر کرائم کے تحت اور اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن اس سے اب جب ہاتھ کی ہتھیلی دنیا بن گئی آپ کی، اس سے یہ ہوا کہ جب دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے، ایک بے چینی، ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑیں اور اندر ڈالتے جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب میں 250 کیسز ہیں ایسے، اور ان 250 کیسز میں سے 80% کیسز وہ ہیں جو مسلمانوں نے ایک دوسرے پر کر رکھے ہیں۔ بریلویوں نے دیوبندیوں پہ، دیوبندیوں نے شیعوں پہ، شیعوں نے اہل حدیثوں پہ، یہ اس طرح کیسز ہوئے پڑے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسز ہو گئے۔ بلاسفیمی لا جسے ہم کہتے ہیں 295C، وہ کیس کر دی 200-250 پنجاب میں، اور اس میں 80% ہم مسلمانوں کے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کنفرنٹیشن کرتے ہیں، سزائیں دلواتے ہیں، ایک یہ تھے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مرض کا علاج کریں۔ مرض کیا ہے؟ وہ مرض یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے، جو اسلام ہم اس کو بچپن سے سناتے چلے آ رہے ہیں نا، وہ اسلام اس کو اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ آپ میرا نقطہ سمجھے نا؟ وہ اسلام اس کو معاشرے میں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ وہ اسلام جو ممبر سے سنتا ہے، جو اسلام اپنے باپ سے سنتا ہے، اپنی ماں سے سنتا ہے، اپنے بزرگوں سے سنتا ہے، وہ اسلام اس کو سوسائٹی میں نظر نہیں آتا۔ یہ چیز اس کے لیے اطمینان کا باعث نہیں بنتی۔ یہاں سے اس کے اندر انتشار اور ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز رہی۔ میں برملا یہ بات بیان کرتا ہوں کہ 15-16 سال کی جب میری عمر تھی، میں اسی بے چینی سے گزر رہا تھا۔ مجھے اطمینان نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ یعنی خودکشی کا تو ایک علیحدہ معاملہ، لیکن ذہن یہ تھا کہ بھئی میں نعوذ باللہ چھوڑ دوں مذہب کو، میں کچھ اور بن جاؤں۔ یہاں تک انسان کی حالت ہو جاتی۔ لیکن ہم لوگ اس شخص کی نفسیات کو، اس نوجوان کے معیار کو، اس کی فکر کو ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں بول رہا ہے۔ جو اسلام ہم اس کو سکھاتے ہیں وہ اسلام معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان جو اسلام ہے وہ در کتاب، اسلام در کتاب، مسلم در گور۔ مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتاب میں ہے، عمل کرتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اپنے نوجوان کو لے کر جاتے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، وہ وہاں پہ پڑھتا ہے، اب وہاں کا ورلڈ ویو مختلف ہے یورپ کا۔ ورلڈ ویو سے مراد کیا ہے؟ یہ شاید میں نے پہلے بات آپ سے کہی نہیں کہی کہ ورلڈ ویو 3 چیزیں ہیں: خدا، انسان اور کائنات۔ مغرب کہتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کہتے ہیں ان تینوں کا تعلق ہے آپس میں۔ خدا کائنات کو بھی بنانے والا ہے، انسان کو بھی بنانے والا ہے۔ کائنات کا بھی مقصد ہے، انسان کا بھی مقصد ہے۔ مغرب کہتا ہے
خدا تو ہے نہیں، انسان خود خدا ہے، کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، کائنات یوں یوں کر کے وجود میں آ گئی، یہ تراکیب اور یہ عناصر اور یہ اجزاء ملے تو ان کے ملنے کے ساتھ انسان وجود میں آ گیا، کائنات وجود میں آ گئی۔ وہ ایک سائنسی تھیوری ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اسلام کیا کہتے ہیں؟ ان تین چیزوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اچھا، اب وہ جو ذہن پریشان ہوتا ہے، وہ جب پریشانی لے کر ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ وہ کس طرح الجھاتے ہیں؟ ہم اس کے سامنے ان مسائل کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں جن مسائل پر اختلاف ہوتا ہے۔ وہ مسائل بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ کے بھی ہوں گے، وہ مسائل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے بھی ہوں گے۔ ہم ان اختلافات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے بچے ہیں جو یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کر چکے یا کر رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کے سامنے یہ مسائل کھول دیتے ہیں، وہ مزید منتشر اور انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں ہم اسلام کی تعلیمات کے وہ پہلو اس کے سامنے رکھیں جو متفق علیہ ہوتے ہیں، جس پر اسلام قائم ہے، دائم ہے۔ وہ اسلام کی بنیاد جسے مبادیات دین کہتے ہیں، دین کی جو بیسکس ہیں، ہم اس کے سامنے وہ نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک بزرگ جو انگلینڈ گئے تو وہاں پر ایک شخص، ایک نو مسلم ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جی یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں، میں نے اسلام تو قبول کر لیا، میں نے دوسرے مسلک کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اب یہ کہتے ہیں تو مسلمان نہیں ہوا، ہمارے ہاتھ پہ اسلام قبول کر، تو میں اب کیا کروں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان کو، امام صاحب کو بلایا، میں نے کہا خدا کے لیے اس کو مسلمان رہنے دو، کیوں ان مسئلوں میں ڈالتے ہو اس کو؟ ہم مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، ہم جو تعلیم لیتے ہیں وہ فرقے کی بنیاد پر لیتے ہیں، ہم اپنے فقہ کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اختلاف آپ کو دنیا میں پائے جاتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو حنفیت کی بات کریں گے تو آپ کو مالکی نقطہ نظر ملے گا، شافعی ملے گا، حنبلی ملے گا۔ آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت سے، آپ کو اس کے مقابل بھی نقطہ نظر ملیں گے۔ اب اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو اسلام کا پہلا ٹائٹل ہے، جو رسول اللہ نے دین پیش کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نوجوان کے سامنے اس دین کو پیش کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، یہ موت، یہ زندگی، یہ حیات، یہ کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں اور جو نوجوان کو سمجھائی جا سکتی ہیں اور بتائی جا سکتی ہیں۔ اخلاقیات پر بات ہو سکتی ہے، حقوق العباد ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے، حقوق اللہ پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم جب اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آیا، پھر ہم نے اس کو اپنے جو کلامی مسائل ہوتے ہیں، دیکھیے کلامی مسائل جا کر 100-200 سال کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئے۔ آپ پڑھ لیجئے ہسٹری، وہ کب پیدا ہوئے؟ جب معتزلہ پیدا ہوئے۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ جب اشاعرہ آئے، جب ماتریدیہ آئے، جب یونانی فلسفہ آیا۔ مسلمانوں میں ایک یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے ان کا جواب دینا ہے، یونانی فلسفے کا۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں درس نظامی، یہ سارا یونانی فلسفہ ہے۔ شرح تہذیب پڑھ رہے ہیں آپ، مرکات پڑھ رہے ہیں، یا جو بھی دیگر کتابیں، یہ سارا یونانی فلسفہ ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آج کا جدید فلسفہ تو آپ کو پڑھایا بھی نہیں جا رہا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو نوجوان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ یہ جو کلامی مسائل ہیں یہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ آپ مسلمان کس بنیاد پر ہوئے؟ آپ مسلمان ہوئے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو مانا، رسول اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، آپ نے ملائکہ کو مانا، آپ نے کتب کو مانا، رسول کو مانا۔ یہ ہے نا وہ بنیادی عقائد کہ جس کی بنیاد پر آپ مسلمان کہلائیں۔ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ ایک، جسے آپ کہہ لیجئے، یہ نکات دیے، یہ عقائد دیے کہ ان کو آپ نے ماننا ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر کلامی مسائل بعد میں پیدا ہوئے، پھر مسلمانوں میں گروہ پیدا ہوئے۔ اس بنیاد پر پھر ہم نے لوگوں میں پھر وہ تکفیر ہمارے ہاں، تدلیل اور تفسیق ہمارے ہاں، وہ فتوے ہمارے ہاں شروع ہو گئے۔ یہ بات کی بات ہے۔ لیکن جو شخص ایک نوجوان ہے جو اسلام سے بیزار ہے، اسلام سے دور ہے، اسلام کی خوبیوں کو نہیں جانتا، اس نے جو چلتا ہوا اسلام اس کو نظر آیا، مولوی صاحب کے پاس گیا، ممبر پہ سنا تو نظر آیا کہ جی یہ بریلوی حق پر ہوتے ہیں، ادھر گیا دیوبندیوں کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہوتے ہیں، وہ ہر طرف سے اسے سننا
وہ بالکل ہی منتشر و کنفیوز سا ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ در حقیقت الہاد کو جنم دیتا ہے. کنفیوژن، آپ کا الجھنا، ابہام آپ کا، یہ اشکالات، یہ در حقیقت انسان میں ایتھیزم کو پیدا کرتے ہیں. الہادیت تب پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے فرد پر جو محنت ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان طبقہ جو آج آہستہ آہستہ اسکول سے کالج سے یونیورسٹی جا رہا ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو بچا سکیں، اپنے فرد کی تربیت کر سکیں، ان کی تعلیم کا اہتمام کر سکیں، تو ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہوگی کہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی ذات پر کام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح کیا، اور جس کے بارے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کو صحابہ نے دریافت کیا تھا، ڈسکور کیا تھا. ہم نے ڈسکور نہیں کیا، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے خاندان، ہمارے والدین مسلمان ہیں. ڈسکور کرنا. اپنی ذات کے خلاف 4 باتیں ہیں کہ آج اگر ہم اس پر کام کریں، اگر آپ خود کو کسی قابل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے آپ نے کیا کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہدایت اور علم، یعنی ایمان، یقین اور علم جو آپ حاصل کرتے ہیں. ایک تو اپنا نفس جو ہے وہ اس کو راغب اس طرف رکھیں، ایمان کی طرف، یقین کی طرف اور علم کی طرف. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا عمل ہے، یعنی جب یقین اور ایمان انسان کے اندر اترتا ہے تو خود بخود اس کا نماز میں بھی دل لگتا ہے، اس کا قرآن کی تلاوت میں بھی دل لگتا ہے، پھر اس کے اچھے کاموں میں بھی اس کا دل لگتا ہے. وہ جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، وہ پھر نظر آتا ہے انسان کے عمل میں. تیسری بات جو ہے وہ دعوت پہ اپنے نفس کو راغب کرنا، یعنی جو سیکھا وہ پھر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ دوسروں کو بھی وہ بات سکھائے. اور پھر یہ ہے کہ اس راہ میں اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو ان رکاوٹوں کو پھر وہ برداشت کرے. جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ علم کی راہ پہ چلیں گے، تحقیق، علم اور کوالٹی میں کام کریں گے، تو ایک وقت آتا ہے کہ مشکلات تو ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن وقت آتا ہے پھر وہ مشکلات انسان کی ہٹ بھی جاتی ہیں. تو پہلا نقطہ کیا ہے؟ ہدایت اور علم اور رغبت، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. دوسرا ہے عمل کو کبھی بھی چھوڑے نہ، عمل کریں لازمی جو کسی کے. تیسرا ہے تبلیغ کریں اور اس میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو برداشت کریں.